بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے پھر گفتگو اور کہانی سنانے کا موقع ملا۔ کہانی کا تو نام ہی رہ گیا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں بیٹے کہ اگر آپ غور سے سنیں اور اسے یاد رکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کے علم میں رہیں گی۔ پھر جب آپ بڑے ہو کے کتابوں میں یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں کتنا کچھ سیکھا ہے۔ اچھا، آج کرنا کیا ہے؟ سوال جواب تھے، ہم نے بات کرنی تھی؟ جی، ہم نے بات کرنی تھی۔ اچھا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کو کہانی سنائیں گے، کیونکہ کہانی تو اس وقت کوئی ذہن میں آ ہی نہیں رہی، مگر ایک تبدیلی آ رہی ہے آج کل۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی ہے؟ آپ سوچئے، کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ بولیے۔ سردی آ رہی ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ موسم تبدیل ہوتا ہے، سال میں پہلی مرتبہ اگر آپ اسے جنوری سے شروع کریں تو مارچ کے مہینے میں، مارچ کے آخری عشرے میں 20 مارچ کے بعد موسم میں تبدیلی آتی ہے۔ بعض علاقوں میں جیسے چائنا ہے، فروری میں یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں جیسے ایران ہے، جیسے بر صغیر ہے، ہمارے ہاں موسم کی تبدیلی آتی ہے مارچ میں، اور وہ بھی تقریباً 20 مارچ کے بعد یا 20 مارچ تک۔ اور موسم کا جو لفظ ہے، عرب جب استعمال کرتے ہیں یا کتابوں میں آتا ہے تو موسم سے مراد حج لیتے تھے، کہ موسم میں آنا، موسم کے موقع پہ ملیں گے۔ تو ان کے ہاں موسم کا لفظ حج کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک بار تو تب تبدیلی آتی ہے مارچ میں، اس تبدیلی کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہوتا ہے موسم بہار کا آغاز، پھول کھلتے ہیں، آپ نے درخت دیکھے ہوں، نئی نئی شاخیں اس پہ آ جاتی ہیں، دیکھا نا؟ تو موسم جو ہے وہ بہار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہار ختم ہوئی اور پھر کیا آ گیا؟ گرمی کا موسم، گرمی شروع ہو جاتی ہے مئی میں، جون میں، جولائی میں، ایسے آہستہ آہستہ گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چلتی ہے گرمی ستمبر کے آخر تک، اور ستمبر کے آخر تک یہ جو گرمی چلتی ہے، 23 ستمبر کو ہمارے ان علاقوں میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، 20 ستمبر کے بعد رات ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سردی بھی آ جاتی ہے، خزاں بھی، سردی بھی۔ یہ سارے موسم ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں۔ اور سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ یہ کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس دن سے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے مہینے ان کی تعداد 12 ہے۔ شروع سے اللہ نے ان کی تعداد 12 رکھی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت عزت اور احترام کے، یعنی ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عزت، احترام، اس کا ادب مخلوق کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ حاضری کے موقع پہ وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بہت بڑی چیز ہے وہ خطبہ، اس خطبے کی شرح لکھی ہے علماء نے اور لکھنی چاہیے۔ دنیا کا جو بہترین خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں سے وہ خطبہ ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا ہے، خدا نے سال میں 12 مہینے رکھے، اور قرآن میں بھی آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے کہ ان میں 4 مہینے بہت احترام والے۔ کون کون سے؟ ایک تو رجب رمضان سے کتنا پہلے آتا ہے؟ 2 مہینے۔ رجب آتا ہے، پھر شعبان، پھر رمضان۔ تو رجب پہلے، پھر شعبان، پھر رمضان، 1 مہینہ ہے رجب کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے پھر مسلسل آتے ہیں۔ مسلسل 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے وہ۔ یہ ذی القعدہ جو ہے اس میں لوگ ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، چوریاں نہیں کرتے تھے۔ یہ تینوں مہینے اللہ کے نزدیک بہت عزت والے ہیں، یعنی 3 مہینے یہ اور وہ رجب کا مہینہ، 4 مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ ویسے بھی بری بات، لیکن اللہ کے معاملے میں ان 4 مہینوں میں بالکل گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی گناہ بیٹے انسانوں سے ہوتے ہیں نا، ان کا اصل 2 چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ انسان کا گناہ، انسان کی غلطی، اس کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹے نظر کا غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال اللہ کے اور بندے کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گناہ ہوتا ہے نا، اس کا مرکز زبان۔ اس لیے ہمیشہ 2 چیزوں پہ قابو رکھیے، ایک نگاہ پہ، اگر قابو نہیں رہے گا اللہ کی نافرمانی، اور ایک زبان پہ، اگر زبان قابو میں نہیں رہے گی تو لوگوں کا حق آپ ضائع کر دیں گے۔ سارے گناہوں کا مرکز اصل میں نگاہ اور زبان ہے۔ نگاہ سلامت، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق، اور زبان پہ کنٹرول، آپ بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں میں تو آپ پریکٹس کیجئے کہ زبان اور آنکھ، چشم، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو 4 مہینے تو یہ ہیں، اور 8 مہینے باقی 12 مہینے۔ اچھا، کرسچینٹی جو ہے، کرسچنز، ان کے یہاں بھی 12 مہینے۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری، اور آخری دسمبر، ان کے یہاں بھی 12 مہینے۔ اور ہندوؤں کے ہاں بھی 12 مہینے، ان کے ہاں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔
اس دنیا میں عمومی طور پر مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. چاند، اس کے ساتھ اسلام کا کیلنڈر، اسلام کے مہینے وابستہ ہیں، اور ہندوؤں نے اپنا ایک نظام ایجاد کیا تھا، اس کے تحت اب بھی وہ 12 مہینوں پہ عمل کرتے ہیں. اور عیسائیوں کا 12 مہینے کا تصور سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سال کی 12 مہینوں کی تقسیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں مہینہ شروع ہوتا ہے جب چاند کا طلوع ہوتا ہے، اور چاند بیٹے اپنی عمر کب پوری کرتا ہے، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، سائنس ہے، اس کے اصول ہیں. اسی لیے بڑی گہری حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو بڑا دیکھ کے کبھی یہ مت کہو کہ یہ 2 دن کا چاند ہے، یہ 3 دن کا چاند ہے. گناہ کی بات. جب بھی چاند نظر آتا ہے نا، عید کا، رمضان کا، تو آپ کو لوگ ملیں گے، کہیں گے کہ جو جی اتنا بڑا چاند ہے 2 دن کا، یہ تو اتنا بڑا چاند ہے 3 دن کا ہے. نہیں جی، اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں، بالکل نہیں بولنا چاہیے. جو رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ملک میں اعلان کرتی ہے بس وہ ٹھیک ہے. قانون، ڈسپلن، اپنے آپ کو کسی قاعدے کا پابند رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت بھی عربوں میں یہ بات ہوتی تھی. چاند کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو کبھی کبھی پہلی تاریخ کا چاند سورج کے ڈوبنے سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے. مثلا چاند دیکھنے گئے، چاند نہیں ملا، اگلے دن عصر کی نماز کے بعد چاند نظر آ گیا. لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو کل کا چاند ہے، اور روزے توڑ دیے، اعتکاف ختم کر دیا. یہ 2010 میں ایک مرتبہ ہوا تھا. تو ہم نے کہا بھئی بالکل روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اعتکاف بھی ختم نہیں ہوگا. چاند کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وقت سے پہلے نظر آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلی ہی کا چاند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو باہمی انتشار ہے، یہ جو لڑتے ہیں کبھی کبھی چاند پہ کہ کب عید ہوگی، کیا ہوگا، اس کو ختم کرنے کے لیے آسان سی بات فرما دی. آپ نے کہا کہ تمہیں دکھانے کے لیے اللہ چاند کو بڑا کر دیتا ہے. اگر وہ اتنا گہرا فلسفہ سمجھاتے کہ چاند کی عمر، چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے، کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، کون سمجھ سکتا تھا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جب پڑھیں گے نا. لیکن کبھی مت یہ کہیے کہ یہ چاند 2 دن کا ہے، یہ چاند اتنے دن کا ہے. چاند جس وقت اعلان ہو گیا بس وہی. تو ہمارے مہینے چاند سے شروع ہوتے ہیں. چاند کے اعتبار سے اب کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ بولیے. محرم ہے نا. اس کے بعد سفر. سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بڑا منحوس مہینہ ہے، اور پہلے 13 دن تو بہت ہی زیادہ منحوس ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ کفر کے زمانے سے عقیدہ چل رہا ہے. اچھا، ابھی ہندی مہینوں میں ابھی 2 مہینے پہلے جو گزرے ہیں، جب بہت بارشیں ہوئیں تو اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. برسات مہینہ تو نہ ہوا، برسات تو موسم ہوا پورا. ایک بچہ بولا تھا یہاں، اس نے صحیح کہا تھا. کیا؟ ساون. ساون کا مہینہ ہندی کا ہے. ساون، بھادو، یہ ہندی کے مہینے. اور ساون میں بہت بارش برستی، چھاجوں برسنا. چھاج آپ جانتے ہیں؟
چھاچ کیا ہوتا ہے؟ جب گندم آتی ہے تو گھروں میں خواتین چھاچ میں گندم ڈال کے اسے اچھالتی ہیں گندم کو، تاکہ اس میں سے کنکر، ریت، مٹی یہ سب چیزیں الگ ہو جائیں۔ ہوتا ہے چھاچ، کہتے ہیں چھاجوں پانی برسا، یعنی بہت زیادہ بارش ہوئی۔ بھادو میں بھی ہوتا ہے، اور ساون جو ہوتا ہے جب بارش بہت برستی ہے تو گھاس بھی اتنا ہی اگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ساون کا اندھا ہے۔ ساون کا اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر جگہ ہریالی نظر آتی ہے۔ ہریالی کس کو کہتے ہیں؟ ہریالی گھاس، اور ہریالی کھانے کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی بہت بے وقوفوں والی بات کرے تو اسے کہتے ہیں کہ آج کچھ چر لیا ہے، سمجھے، اور ہریالی کھائی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاں نہیں، صحیح مطلب بتاؤ۔ گھاس گدھا کھاتا ہے نا بہت شوق سے، تو مطلب یہ کہ جس طرح گدھا احمقانہ پن کے لیے مشہور ہے کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے، اسی طرح تم نے بھی آج گھاس کھا لی ہے کہ گدھے جیسی باتیں کر رہے ہو، بہت بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ تو ہریالی، گھاس، گدھا، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی بولے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تشریح میں بھی بولے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ساون کے مہینے میں ہریالی بہت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے، یعنی جس مہینے میں، ساون کے مہینے میں اگر کوئی نابینا ہو جائے اندھا، تو آخری چیز اس نے جو دیکھی ہے وہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، ہر طرف گھاس ہی گھاس ہے۔ تو ساری زندگی اسی خبط میں مبتلا رہتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف گھاس ہے، ہر طرف بارشیں ہو رہی ہیں۔ پھر جانور جب گھاس زیادہ چرتے ہیں تو لامحالہ دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اردو میں کسی کی حماقت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ محاورہ بولتے ہیں۔ اور ساون کے مہینے میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں لسی نہیں پینی چاہیے۔ یہ پرانا محاورہ ہے کہ ساون کی نہ سیت بھلی، بالک کی نہ پیت بھلی۔ سیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ نیا لفظ ہے۔ ہمیشہ بیٹے روز ایک نئی چیز سیکھیے، ٹھیک ہے؟ بس یہ کام کرنے کا ہے، ہمیشہ روز ایک نئی چیز سیکھنی ہے ہمیں۔ رات کو سوچنا ہے کہ آج میں نے کون سی نئی چیز سیکھی ہے، کوئی آیت نئی یاد کی ہے، کوئی حدیث نئی پتہ چلی ہے، کوئی زبان کا محاورہ نیا پتہ چلا ہے۔ اور جس دن آپ کو پتہ ہو نا کہ آج میں نے کوئی نئی چیز نہیں سیکھی، جائیے، جا کر ڈکشنری لائبریری سے، یہاں بیسیوں چیزیں، ہزاروں چیزیں ہیں آپ کے لیے، ڈکشنری کھول کے کوئی ایک لفظ دیکھ لیجئے، اس لفظ کے معنی دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے بیٹے؟ صرف ایک چیز روز سیکھنی ہے۔ نہیں، آج آپ سیت سیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پہ عمل کیجئے۔ یہ نہیں ہے بیٹے سیاستدانوں کی طرح جو کہہ دیا، جھوٹ کہہ دیا اور جھوٹ سن لیا۔ یہ سیاستدان مسجدوں میں ہاتھ اٹھواتے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھاؤ یہ ہو جائے گا، ہاتھ اٹھاؤ وہ ہو جائے گا، اور لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں اور پھر کرتے بھی کچھ نہیں۔ دلی میں ایک جلسہ ہوا جب پاکستان بن رہا تھا، تو سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی
اور وہ پاکستان کے بہت بڑے مخالفین میں سے تھے، وہ تقسیم کے مخالفین میں سے تھے۔ جب آپ بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، تو بیٹے اگر آپ کو یاد رہے نا، تو اس پاکستان کا مسئلہ آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ برٹش لائبریری میں جو کچھ پڑھا ہوا ہے آپ وہ جا کے نہ پڑھیں۔ یہ ذہن میں رکھو، کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کو کل کہاں لے جائے، لیکن لندن جا کے برٹش لائبریری میں کم سے کم 1-2 سال لگا کے آپ پڑھیں کہ یہ تقسیم کیسے ہوئی، ملک کیسے بنا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کا وجود کیا ہے، کیوں وجود پذیر ہوا، کیسے تقسیم ہوئی، کس کس شخص کا کیا کیا کردار تھا۔ تو دلی میں جلسہ ہوا، جتنے جامع مسجد میں لوگ آئے تھے، حضرت نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم سب پاکستان کی مخالفت کریں گے۔ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم پاکستان نہیں بن دیں گے۔ اور جب تقسیم ہوئی تو وہی مسجدوں میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرنے والے خود اسی ملک میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے بیٹے دوغلی باتیں، نفاق۔ ابھی ہم بھی آپ سے کہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، کون روز ایک نئی چیز سیکھے گا، تو اب سب ہاتھ اٹھا دیں گے، میں معلوم ہے نا، اور آپ نہ کریں ایسے تو پھر آپ تو گناہ گار ہوئے نا، خدا آپ سے پوچھے گا نا، اور ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ہاتھ کیوں اٹھوائے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بچے ایسے نہیں کریں گے۔ لیکن بیٹے کردار میں صاف رہنا چاہیے، جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کریں، اور جو آپ نے کرنا ہے وہی کہیں۔ تو روز ایک نئی چیز سیکھیے، کوئی چیز نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے لائبریری میں چلے گئے، ڈکشنری دیکھی، اس میں ایک لفظ دیکھا، مثلا ایپل لکھا ہوا ہے، تو ایپل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیب، اور دیکھ لیا کہ اس کے سپیلنگ کیا ہے، بس ایک نئی چیز پتہ چل گئی، سو جائیے۔ یہ کرتے رہیے عمر بھر، روز سوچئے کہ آج نئی چیز کیا ہے۔ آج ہم ایک نئی چیز بتا دیں، سیت، ساون کی نہ سیت بھلی، بالک کی نہ پیت بھلی۔ سیت اصل میں بیٹے کہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں ہاتھوں پہ پسینہ آ جاتا ہے، ہتھیلی پہ، اور پاؤں کا جو تلوا ہے اس میں بھی پسینہ آ جاتا ہے، اس پسینے کو سیت کہتے ہیں۔ سمجھے؟ باقی جسم پہ جو پسینہ ہے اسے پسینہ ہی کہتے ہیں، لیکن سیت کہتے ہیں اس پسینے کو جو ہتھیلیوں پر آئے یا تلوے میں آئے۔ اسی لیے بیٹے آپ جہاں بھی جائیں نا، اگر آپ کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے تو جرابیں موزے اتار کر پھر اندر جائیے۔ بہت سے بدتمیز گنوار انہی جرابوں کے ساتھ پسینے سے شرابور آ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں مسجد میں۔ وہ جو پسینے کی بو ہے نا، اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی تجربہ ہے اس کا؟ نہیں، کسی کو؟ ہمیں ہے۔ آپ مسجد تھوڑے ہی آتے ہیں، ہم تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں نا، تو ہمیں ہے بیٹے کئی مرتبہ، اور بظاہر وہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اتنی تمیز نہیں ہے کہ پاؤں میں پسینہ ہے تو آپ اس جراب کو، موزے کو ایک طرف رکھیے، پاؤں دھو کے مسجد میں آئیے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ میں کسی بچے کے ساتھ ایسے ہو تو مسجد میں، درسگاہ میں، یا آپ کسی اچھی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں سب لوگ ہوں گے، تو اس پسینے کی بو سے لوگوں کو بچانا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے بیٹے، ایسے نہیں ہے۔ تو سیت اصل میں تو اس کو کہتے ہیں۔ پھر لسی کو بھی سیت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ساون میں لسی نہیں پینی چاہیے، ساون کی نہ سیت بھلی، بالک کی نہ پیت بھلی۔ اور بالک کس کو کہتے ہیں؟
بال کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو سر کا بال ہوتا ہے اور ایک اور بھی بال ہوتا ہے، بچہ۔ یہ کس نے بولا ہے؟ بہت اچھے، بال بچے کو بھی کہتے ہیں۔ اردو میں نہیں سنا تمہارے بال بچے کیسے ہیں؟ کبھی نہیں سنا؟ کہتے ہیں نا گھر میں، گاؤں میں، کہیں بھی، بال بچے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی اولاد کیسی ہے۔ بال کے بعد بچے، اس بال کا لفظ بچہ ہی تھا، بچے ہی تھے، لیکن اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، جیسے گورا چٹا، گورا تو ہوتا ہی ہے، چٹا اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ بالکل سفید، صحیح ہے نا؟ اس مبالغے کا کوئی اور آپ بھی بتائیے۔ بال بچے، گورا چٹا، تیسرا آپ بتائیے کوئی۔ کالا سیاہ، بہت اچھا، کالا سیاہ، کالا تو کالا ہی ہوتا ہے، اس سے سیاہی کا اضافہ ہے، اچھا خاصا۔ یہ سارے الفاظ ایک وصف کو نمایاں کرنے کے لیے۔ تو بالک کی نہ پیت بھلی، بال، بالک چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کی محبت بھی اچھی نہیں ہوتی، تو چھوٹے بچوں کی محبت میں کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، آج آپ سے محبت کر رہا ہے، کل اس سے کرے گا، اس وقت اس کھلونے کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اس کھلونے میں تو اس کی جان پھنسی ہوئی ہے، اس کا بیٹ ہے، بلہ ہے، اس کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو بچپن میں کوئی چیزیں اچھی لگتی ہوں گی کہ نہیں؟ لگتی تھی نا؟ اور اب ہنسی آتی ہے نا کہ کیسے ان چیزوں کو پھینک کے آپ پڑھنے آگے۔ ایک دن آتا ہے بیٹے جب یہ کتابیں، یہ پڑھا لکھا جو اتنا اچھا لگتا ہے نا، یہ سب بچوں کے کھیل بن جاتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات رہ جاتی، بس اسی کے ساتھ تعلق، اسی کا ذکر، اسی کی یاد، اور بس وہی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا۔ جن کتابوں کے لیے مرتے تھے اور رات بھر پڑھتے تھے اور آنکھیں اور نظر خراب ہو جاتی تھی، آخر پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ مالک تیرے علاوہ کچھ نہیں، پھر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے نا۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح ترتیب کہ آدمی محنت سے پڑھے اور اپنا معاش درست کرے، اور پھر موت سے پہلے اللہ کی یاد کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت دونوں جائیں جہنم۔ صبر اس چیز کا نام ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں بیٹے اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ کوئی آپ کو گالی دے اور کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کو جوتا مارے اور کوئی تاج پہنائے، سب برابر۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق۔ تو سیت پسینہ، سیت لسی، تو بالک کی نہ پیت بھلی۔ بچوں کے پیار کا کیا اعتبار ہے؟ کبھی ماں بڑی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی ابا بڑا اچھے لگنے لگ جاتا ہے، کبھی خالہ زیادہ کھلا دے تو اچھی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی پھپھو بلا لے اور وہ اچھی کوئی کھیر، کوئی میٹھی چیز پکا دے تو وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو بچوں کا کیا اعتبار ہے؟ لیکن بعض بچے بیٹے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بہت سمجھدار، اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن بڑی عقل مندی کی بات کرتے ہیں، بڑی عقل مندی۔ آپ میں بھی بعض بچے ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے چلنے سے، ان کی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہے۔ تو ساون مہینہ ہے، کہتے ہیں اس میں لسی نہیں پینی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے پیار کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اسی لیے بچوں کا بڑا امتحان بھی ہوتا رہتا ہے۔ گھر والے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو امی اچھی لگتی ہے کہ ابو، بڑا بھائی اچھا لگتا ہے، کہ اس وقت بچہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کس کا نام لوں، دوسرا ناراض ہو جائے گا، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اس لیے اسی طرح ایک محاورہ اور بھی بولتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساون ہرے نہ بھادوں سوکھے،
مطلب اس کی ایک ہی جیسی حالت رہتی ہے، دبلا پتلا ہی رہتا ہے، کھائے بکری کی طرح، سوکھے لکڑی کی طرح۔ یہ بعض بچے ہوتے ہیں بہت کھاتے ہیں، بکری کی طرح ہر وقت چرنے میں لگی رہتی ہے، اور دیکھو کتنی چھوٹی سی اس کی جان ہوتی ہے۔ تو جس کے حالات بدلے نہ اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ اس کے نہ ساون ہرے نہ بھادو سوکھے، اس کی حالت ہمیشہ یکساں ہی رہتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انصاف سے جو کام لیتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، اس بچے کا پہلے کتنا وزن تھا، اب کتنا وزن ہو گیا ہے، پہلے 1 روٹی کھاتا تھا اب 2 روٹیاں کھاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایکسرسائز بھی کرتا ہے، کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ اور ایک انصاف کی بات کرتا ہے کہ یہ تو کھائے بکری کی طرح اور سوکھے لکڑی کی طرح۔ لکڑی جب سوکھتی ہے تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ لکڑی جب سوکھتی ہے تو سمٹ جاتی ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، پانی اس سے ایویپوریٹ کر جاتا ہے، پانی اس سے بخارات کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انصاف بہت کم ہوتا ہے۔ انصاف جس چیز کا نام ہے نا بیٹے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیونکہ انصاف دنیا میں جن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے وہ بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ انصاف جن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے نا، یہ بنیادیں کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ اس نے اس شخص کو ایک تھپڑ مارا ہے، وہ کہتے جی میں نے تو نہیں مارا۔ ایک اور جھوٹا آدمی آ جاتا ہے، کہتے جی میرے سامنے مارا ہے۔ اب بھلا بتاؤ کیا انصاف رہا؟ تو گواہی جھوٹی پڑ جاتی ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن بنیادوں پہ انصاف دنیا میں فراہم کیا جاتا ہے، یہ بنیادیں بیٹے صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی گواہی دے سچی گواہی دے، ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے۔ اور حقیقی انصاف صرف اللہ کے ہاں ہوگا، بس۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس جب رہتا ہے نا، تو پھر وہ آدمی اپنی ذات سے بھی اور دوسروں سے بھی انصاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ قیامت میں خود میرے ہاتھ بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیا، پاؤں بولیں گے۔ اب بچے سمجھتے نہیں ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے، تو دیکھو بیٹے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا، زبان یہ بول رہی ہے، یہی گوشت کا ٹکڑا یہ ہاتھ ہے، یہ بھی بول پڑے گا۔ اللہ نے یہ جو صفت زبان میں رکھی ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گی۔ عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ پوری دنیا جہان میں لوگوں کے دل شکایتوں سے بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی طرف سے رنج غم غصے سے بھرے ہوئے۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ یہ کس کا شعر ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ میر انیس شیعہ تھے بیٹے، بہت بڑے شاعر تھے۔ میر انیس کے تو کیا کہنے، بڑے اچھے مرثیے انہوں نے لکھے ہیں۔ آپ جب بڑے ہوں گے انہیں پڑھیں گے تو عقیدے کی بات الگ ہے کہ ظاہر ہے ہم ان کا عقیدہ کیوں لینے لگے، لیکن اردو شاعری میں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو انصاف جس چیز کا نام ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی
اور انصاف ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی. تو بچہ جو کھاتا رہتا ہے اور صحیح جان بناتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کھاتا رہے بہت زیادہ اور پھر لکڑی کی طرح سوکھتا رہے تو کہتے ہیں اس نے تو کھایا پیا حرام کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پہ گوشت نہیں چڑھ رہا. تو اس لیے بیٹے انسان کو بچپنے میں بہت سی چیزوں میں کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ضرور کھائیے، لیکن کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی سوچ سمجھ کے. تو محاورے میں کہتے ہیں کہ ساون میں لسی نہیں پینی چاہیے. اب یہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، حکیم لوگ بھی پہلے کہتے تھے. اب ڈاکٹرز آ گئے ہیں، طب آ گیا ہے، وہ چیزیں ہی بدل گئی ہیں. اب ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں تو اتنا معلوم نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کا شعبہ الگ ہے، اور ڈاکٹرز اپنے شعبے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ جتنا محنت سے پڑھا ہوا ہوتا ہے اتنی صحیح بات کہتا ہے. بس اتنی سی بات ہے بیٹے کہ جو بچے صحیح طرح پڑھتے نہیں ہیں نا، کتابوں پہ محنت نہیں کرتے، طالب علمی کے زمانے میں صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو یہ بڑے ہو کے بھی بہت نالائق ہوتے ہیں. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس فیلڈ میں بات کریں. اچھا بھئی، ساون کہہ رہے ہونے سے ایک بات بس آخری اور یاد آ گئی. آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا مرض آنکھوں میں ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر چیز اسی طرح کی نظر آنے لگے؟ ہم مرض کا نام آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ رنگ ہوتا ہے، آنکھوں میں ہوتا ہے، اور آنکھوں میں وہ رنگ بہت زیادہ آ جاتا ہے. بتائیے، سوچئے، بولیے. اردو میں بتائیے. یاد کیجئے. اچھا، آپ کے اس علاقے میں نا ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ملتا ہے. لکڑی تو بعد میں بنتی ہے، وہ جب ہری ہوتی ہے نا لکڑی، اس کو پرو کے گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ جب یہ خشک ہو جائے گی تو تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ یرکان. آپ میں سے کسی بچے کو کبھی ہوا تو نہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یرکان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کہیے. جانڈس. جانڈس سنا ہے نا؟ گورے کہتے ہیں کہ جانڈسڈ آئی آل تھنگز لک alike. جس آدمی کو یرکان ہو جائے اس کو ساری چیزیں پیلی نظر آتی، ایک جیسی نظر آتی، آنکھیں بہت گہری زرد ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی مریض کو تو دیکھا ہوگا، ہے نا؟ گھر میں کسی کو ہوا ہو، دوستوں میں کسی کو ہوا ہو. تو جانڈسڈ آئی، وہ آنکھیں جن کو یرکان ہو گیا، یا وہ آنکھ جس کو یرکان ہو گیا ہو، آل تھنگز لک alike، اسے ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. اسے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ شخص ساون کا اندھا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں. یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو مہینہ ہندی کا گزرا ہے ساون، اور پھر اس کے بعد بھادوں، تو آپ نے آج نئی چیزیں سیکھ لیں. آپ کو موسم کا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ہمیشہ انصاف کرتے، ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کے ساتھ انصاف، اور محنت سے پڑھنا ہے.
اگر محنت سے نہیں پڑھو گے تو خود اپنے شعبے کے ساتھ انصاف آپ نہیں کر پائیں گے. کافی؟ آئندہ کافی ہے یا چائے ہے یا لسی ہے؟ چائے؟ اچھا. تو آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئندہ ہیں ہم کہانی سنائیں یا آپ کچھ پوچھیں یا آپ سنائیں گے؟ ہم سنائیں؟ چلیے انشاءاللہ آئندہ پھر ایک اور کہانی انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہانی ہی سنائیں آپ کو.